آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق انہو بلا شبہ وہ کان تھا فی اہلہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مسرورا مسرور خوش، انہو کان فی اہلہ مسرورا وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر میں خوش تھا، مسرور تھا، خواہشات لذات اور برائیوں میں مگن تھا، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ شخص اپنے گھر میں گل چھڑے اڑاتا تھا، حرام اور حلال جو بھی طریقہ اسے بن پڑتا وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا اور گھر والوں کو بھی عیش کراتا تھا۔ اس کی زندگی اللہ سے ڈرنے والوں سے بالکل مختلف تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر والوں کی محبت ہی کہیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ یعنی اس نے اس منزل کے لیے کوئی سامان پیدا نہیں کیا، کوئی سامان تیار نہ کیا، آخرت کی تیاری بالکل نہ کی، فطری ترقی کے لیے کوئی مشقت برداشت نہ کی، فطرت کو بگاڑ کر فطری ترقی سے محروم رہا، اور آج یہ حال ہوا کہ نامہ اعمال پش کے پیچھے سے ملا ہے۔ انہو بلا شبہ اس نے ظن سمجھا تھا، ان کے لن ہرگز نہیں، یخور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا، یخور خارب میں نے گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلا تھا۔ گویا اس لفظ کے معنی میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر ایک گھومنا، نمبر دو رجوع کہتے ہیں۔ حار الماء فی الغدیر یعنی پانی حوض میں گھومنے لگا، اور محور اس ڈنڈے کو کہتے ہیں جس کے گرد چرخی گھومتی ہے، یعنی اسے یہ خیال تک نہیں تھا کہ دنیا کے ان مختلف اقسام کے دھندوں کے بعد بالآخر مجھے اپنے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ دنیا میں وہ یہی خیال کرتا تھا، انہو ظن ان لن یحور کہ وہ رب کے سامنے پلٹ کر نہیں جائے گا۔ وہ فاسد العقیدہ تھا، اس کی سوچ درست نہیں تھی، اسے اپنے رب کے ہاں حاضری کا یقین نہیں تھا، نہ وہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا۔ بلا کیوں نہیں، ان بے شک ربہ اس کا رب کان تھا بھی اس کو بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے، قیامت برحق ہے، محاسبہ کا عمل یقینی ہے، اور یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ ان ربہ کان بھی بصیرا دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، انسان کے ہر عمل پر اس کی نگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگران ہے۔ ایک دن ضرور اس کی پکڑ میں آئے گا، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارناموں پر اللہ کی نظر تھی کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کس کس چیز سے بنا، پھر پیدا ہو کر وہ کیسے اعمال بجا لاتا رہا، مرنے کے بعد اس کی روح کہاں ہے، اور بدن کے اعضاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالی جل شانہ کی نگاہ میں تھیں، اور یہ بات اللہ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف تھی کہ جیسے اعمال وہ کر رہا تھا اس کو نظر انداز کر دیتا اور اس سے کوئی مواخذہ نہ کرتا۔ فلا اقسم چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفقی ارشاد ہوتا ہے فلا اقسم بالشفق میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کا اطلاق سرخی سفیدی دونوں چیزوں پر ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر تک آسمان پر سرخی نمایاں رہتی ہے، اس کے بعد مزید دیر تک سفیدی رہتی ہے اور پھر تاریکی چھا جاتی ہے۔ گویا شفق سے مراد وہ سرخی یا سفیدی ہے جو غروب آفتاب کے بعد کچھ عرصے کے لیے قائم رہتی ہے۔ موت کے بعد تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت شفق
جس طرح غروب آفتاب پر شفق پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب انسانی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے تو 3 قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں۔ انسان کی موت کے فوراً بعد شفق کی حالت پیش آتی ہے، جب تک سرخی یا سفیدی قائم رہتی ہے اور وہ ایسا دن کے حکم میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک میت کو دنیا کے حالات کے ساتھ مناسبت رہتی ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق جلدی منقطع نہیں ہوتا، جس طرح کچھ عرصہ کے لیے شفق کو دن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اسی طرح مرنے والے کی نسبت اس دنیا کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی نیک شخص کو دفن کیا جاتا ہے اور سوال جواب کی نوبت آتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے ذرا مجھے مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں مرنے والے کے لیے دعا، استغفار یا ایصال ثواب بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رخ ادھر ہوتا ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، غرباء مساکین کچھ دے کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ واللیل، اور رات کی، وما، اور اس کی جیسے، واساقہ، وہ جمع کرتی یعنی سمیٹتی ہے۔ دوسری حالت رات، شفق کا وقت گزرتا ہے تو رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جل شان شفق کے بعد رات کی قسم کھائی، واللیل وما وسق۔ اس طرح میت پر دوسرا دور عالم برزخ کا آتا ہے۔ پہلے شفق والے عرصے میں دنیا کی طرف رخ زیادہ تھا اور اب رات ہو گئی اور اس کا تعلق دنیا سے کٹ کر برزخ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ معزز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عرصہ ہوتا ہے دنیا میں کیے گئے تمام اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ان کا تجزیہ کرتا ہے، وہاں اس کو راحت اور دکھ بھی پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے اعمال کا مطالعہ مکمل کر لے گا اور سمجھ لے گا کہ میرے اعمال یہی ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں، اسی دن سے اشر برپا ہو جائے گا۔ والقمری، اور چاند کی، اذا جب، اتسق، وہ پورا ہو جاتا ہے، اور حشر کی مثال ایسی ہے جیسے فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ چاند کا نور ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں کامل ہوتا ہے۔ شروع ماہ میں ہلال تھا، پھر بتدریج بڑھتی ہوئی 14ویں تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے اور بدر کہلاتا ہے۔ فرمایا مرنے والے انسان کی تیسری حالت کی مثال یہی ہے، جس طرح چاند پورا ہو جاتا ہے اسی طرح انسان بھی باقی منازل طے کر کے تیسرے مرحلے پر حشر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا مرنے کے بعد انسان پر یکے بعد دیگرے 3 حالات گزرتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ، البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے، طَبَقًا، ایک درجہ کو، عن طبق، دوسرے درجے سے۔ فرمایا اسی طرح لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عن طبق، تم ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھو گے یا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوگے، جس طرح اس دنیا کی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرے اسی طرح مرنے کے بعد کئی منازل طے کرنا ہوں گے، ان کی پیدائش اور اس کی مختلف کیفیات خود قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ مذکورہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اسے رحم مادر میں قطرہ آب کی شکل میں داخل کیا، پھر 40 دن تک اس میں تغیرات وارد ہوئے، ان میں تبدیلی آئی، 40 دن کے بعد وہ گوشت میں تبدیل ہوا، مزید 40 دن بعد ہڈیاں وغیرہ بن گئیں اور اس کے بعد روح الہی کا تعلق قائم ہو گیا۔ انسان کی غذا ماں کے خون سے مل رہی ہے، پھر جب شکم مادر سے باہر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال تک اس کی روزی ماں کی چھاتیوں میں مقرر کر دیتا ہے۔ پھر بچپن کا زمانہ آتا ہے، کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر شعور کا زمانہ آیا، انسان تعلیم و تربیت میں جکڑا، اب اسے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر عالم شباب میں پہنچتا ہے، شادی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، اب مکان کی فکر ہے، اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، طرح طرح کے امراض لاحق ہونے لگتے ہیں، انسان ضعیف ہو جاتا ہے اور آخر ایک دن قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا انسان اس دنیوی زندگی میں اتنے مراحل طے کرتا ہے، اس اتنے طبقات حالات پر سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح انسان اس زندگی میں کئی طبقات عبور کر کے موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اسی طرح موت کے بعد کئی سیڑھیوں پر گزر کر اپنی آخری منزل تک پہنچے گا۔ جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا، انسان مرنے کے بعد شفق رات بدر کی منازل طے کر کے اپنی آخری منزل بہشت تک پہنچے گا۔ لوگ قبر کو آخری منزل قرار دے دیتے ہیں، قبر پر کتبہ لگا دیا جاتا ہے یہ فلاں شخص کی آخری آرامگاہ ہے،
حالانکہ قبر کی زندگی تو انتظار گاہ کی زندگی ہے، انسان کا ویٹنگ روم ہے۔ ابھی تو اسے برزخ اور حشر کی منازل طے کر کے آخری منزل بہشت تک پہنچنا ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، فطرت کے مطابق ترقی کی ہے، تو لا محالہ اپنی آخری آرام گاہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس نے زندگی کو لہو و لعب میں ضائع کر دیا ہے، کفر و شرک کی گندگی سے آلودہ رہا ہے، تو اسے ناقابل برداشت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی آخری منزل جہنم ہوگی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا کے عیش عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے، اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔